بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سر درد چٹکی میں غائب۔ سر میں شدید درد ہو تو دایاں ہاتھ سر پر رکھ کر 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہاتھ پر دم کر کے سر پر پورا ہاتھ پھیر لیں۔ درد سر ایسے غائب جیسے تھا ہی نہیں۔ آزمودہ مجرب پرتاثیر عمل ہے۔ چہرے کے کیل محاسوں کا علاج۔ لیموں کا رس 3 بار باریک کپڑے سے چھنا ہوا 2 تولا، ارکے گلاب سے آتشا 2 تولا، گلیسرین اچھے والی 2 تولا، تینوں چیزوں کو ایک شیشی میں ڈال کر یکجان کر لیں۔ دن میں کم از کم 3 مرتبہ لگائیں۔ گورے چٹے بچے۔ ہر عورت کی خواہش ہے کہ اس کے ہاں خوبصورت گورے چٹے بچے پیدا ہوں۔ ماں باپ اگر سانولے یا کالے رنگ کے ہوں تو بچے بھی ایسے ہوتے ہیں۔ گورے بچوں کی خواہش مند ماں کو چاہیے کہ وہ سفید ناریل روز نہار منہ مصری ملا کر کھائے۔ ناریل نہ ملے تو سفید کھوپرا لے کر رکھ لیں۔ اس کے کھانے سے ماں کی عام جسمانی کمزوری بھی دور ہوگی اور بچہ بھی پورا صحت مند پیدا ہوگا۔ رنگ نکھارنے کے لیے 1 پاؤ مسور کی دال، ½ کلو گائے کے کچے دودھ میں بھگوئیں۔ صبح تک دودھ جذب ہو جائے گا اور دال پھول جائے گی۔ اب اس دال کو دھوپ میں اچھی طرح 2-3 دن تک خشک کر کے باریک پاؤڈر کی صورت میں پیس لیں۔ روزانہ رات کو تھوڑا سا پاؤڈر پانی میں گیلا کر کے رات کے وقت چہرے پر لگائیں۔ اپٹن کی طرح خشک ہونے پر رگڑ کر اتار لیں۔ چند روز میں رنگت صاف اور گلابی دکھائی دے گی۔ رنگ گورا کرنے کا طریقہ۔ خربوزے کے بیج، سنترے کے چھلکے، سونف اور جو کا آٹا، یہ چاروں چیزیں ہم وزن لیں اور انہیں کوٹ کر چھان لیں۔ صبح اور شام چہرے پر ملیں اور نصف گھنٹے کے بعد چہرہ دھو لیں۔ 21 روز تک یہی عمل کریں۔ سیاہ رنگ بھی سفیدی مائل ہو جائے گا۔ اگر بیماری کی وجہ سے چہرے کا رنگ سیاہ پڑ جائے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ گوندے ہوئے آٹے کو محفوظ کرنا۔ آٹا گوندنے کے تھوڑی دیر کے بعد اس پر پیپڑی آ جاتی ہے۔ اس کے حل کے لیے کوئی بھی شاپر لے کر ڈبل روٹی کا ہو تو بہتر ہے۔ کاٹ کر چکور کر لیں۔ اب اس کو پانی میں گیلا کر لیں اور آٹے پر ڈھانپ دیں۔ فریج میں آٹا رکھ دیں۔ آٹے پر پیپڑی نہیں آئے گی۔ سردیوں میں خشک جلد کا علاج۔ آگے سردی تو آ ہی رہی ہے تو میں نے سوچا ان ٹوٹکوں کے ساتھ یہ ٹوٹکا بھی قارئین کی نظر کر دوں۔ اگر سردی کی وجہ سے جلد خشک ہو جائے تو 1 انڈے کی زردی میں 1 چائے کا چمچ ناریل یا زیتون کا تیل مکس کر لیں۔ اس کو اتنا پھینٹیں کہ جھاگ کی طرح ہو جائے۔ اس کو چہرے پر لگا کر 15 منٹ کے بعد اچھے سے صابن سے منہ دھو لیں۔ کریلے کی کڑواہٹ جلد دور۔ کریلے کو لمبائی کے رخ کاٹنے سے ان کی کڑواہٹ بہت کم ہو جاتی ہے۔ کریلے لمبائی میں کاٹ کر نمک لگا کر 1 گھنٹہ رکھ دیں۔ پھر مل کر دھو لیں۔ اگر فوری استعمال نہ کرنے ہوں تو نمک لگا کر فریز کر دیں۔ جب پکانے ہوں مل کر دھو لیں۔ کریلے بالکل کڑوے نہیں ہوں گے۔ کھانسی کا علاج۔ سونڈ 1 تولا، کالی مرچیں 1 تولا، سفید مصری 1 تولا، ان تینوں کو باریک پیس لیں۔ ½ چائے کا چمچ منہ میں ڈال کر چوسیں، آرام آ جائے گا۔ جگر میں خرابی پیدا ہونے پر رات کو 1 مولی چھیل لیں، درمیانے سائز کی، اور اس کو شبنم میں رکھ دیں اور اوپر سے باریک کپڑے یا چھلنی سے ڈھک دیں تاکہ گرد یا کیڑے وغیرہ سے محفوظ رہے۔ صبح نہار منہ کھائیں تو جگر میں خواہ کسی قسم کی خرابی یا تکلیف ہو تو آرام آ جائے گا۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اور جھریاں ختم۔ صبح اٹھ کر منہ دھونے سے پہلے آپ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑیں اتنا کہ لگے بجلی سی پیدا ہو گئی ہے۔ پھر اپنی ہتھیلیوں کو اپنی دونوں آنکھوں پر رکھیں۔ یہ عمل 10 سے 12 منٹ کریں۔ حلقے اور جھریاں روزانہ یہ عمل کرنے سے دور ہو جائیں گے۔ فرش سے چیونگم صاف کرنا۔ عام طور پر بچے چیونگم کھا کر کہیں بھی پھینک دیتے ہیں۔ فرش پر کہیں چیونگم چپک جائے تو اکھاڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ فلیٹوں یا اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں ان کی سیڑھیوں پر اکثر چیونگم چپکی ہوئی ہوتی ہے جو بہت بدنما لگتی ہے۔ اس کو صاف کرنے کا آسان سا حل ہے۔
भट्टी के तेल से कोई कॉटन का कपड़ा या रुई भिगोकर इस सतह को रगड़ें, फिर खुश्क साफ कपड़े से साफ करें। च्युइंगम बहुत आसानी से साफ हो जाएगी। खाने की खुशबू। खाना पकाने के दौरान अगर एक मोमबत्ती को जलाकर चूल्हे के करीब रख दी जाए तो खाने की खुशबू सिर्फ किचन तक महदूद रहेगी। प्याज और आंसू। आपने जितने प्याज रोजाना इस्तेमाल करने हों, इनको रात को प्लास्टिक के लिफाफे में डालकर अच्छी तरह लिफाफा बंद करके फ्रिज में रख दें। सुबह जब आप खाना पकाने के लिए प्याज काटेंगी तो आंखों से हरगिज पानी नहीं निकलेगा और फ्रिज में से प्याज की बू भी नहीं आएगी। अगर रात को प्याज रखना भूल जाएं तो खाना पकाने से घंटा आधा घंटा कबल प्याज फ्रीजर में भी रख सकते हैं। सालन में सूजी का इस्तेमाल। अगर सालन पतला हो गया है और आपके पास टमाटर या प्याज नहीं है तो भुनी हुई सूजी सालन में डालें। इससे सालन गाढ़ा हो जाएगा और जायका भी अच्छा हो जाएगा। खरबूजा या सरदा के फल से बीज हासिल करना। खरबूजे का फल खा लिया जाता है मगर इसके बीज बड़ी मुश्किल से हासिल होते हैं। इसका तरीका यह है कि बीजों को जाल समेत किसी थैली में 1 दिन या 24 घंटे के लिए छोड़ दें। अगले दिन इसको धो लें, बड़ी आसानी से बीज अलहदा हो जाएंगे। खूबसूरती के लिए आजमूदा टोटका। हर नमाज के बाद एक तस्बीह या खालिकू या मुसव्विरू या जमीलू पढ़कर हाथों पर फूंक मारें और हाथ चेहरे पर फेर लें। दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ें, इंशाअल्लाह चेहरा भी खूबसूरत हो जाएगा और चेहरे पर नूर भी आ जाएगा।